الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل بھاگلپور کی سرزمین پر قطب الاقطاب سید الاولیاء فی الہند، عطائے رسول نائب نبی فی الہند، سرکار معین ملت والدین، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم، اہل دانش اور مفکرین کے خطابات کو سماعت کر لیا ہے۔ اگر میں کوئی بہت بڑا خطیب اور ادیب بھی ہوتا تو چونکہ بھاگلپور کی سرزمین کا ذرہ ذرہ شہباز خطابت کی جولانیوں سے اب بھی گونج رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے اس گھنگرج کو، اس کی صدائے بازگشت کو آنے والی نسلیں محسوس کرتی رہے گی۔ یہاں کتنا بھی بڑا خطیب آئے وہ اپنے قد کو انتہائی چھوٹا ہی محسوس کرے گا۔ خطیب آ کر اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا، میں تو کوئی خطیب بھی نہیں۔ لیکن بہرحال رات کی زلفیں کمر سے نیچے تک ڈھلک چکی ہے، اور ایسے موقع پر ایک تھکے ہوئے کمزور انسان کو آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں بارگاہ غریب نواز میں کچھ خراج پیش کروں۔ حکم کا پابند ہوں، اس لیے کچھ باتیں کوئی فن خطابت کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے دل کے درد کے دکھڑے کو درد مند دلوں کی دہلیز پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ زمین علم و ادب کی زمین ہے، یہ زمین فکر و فن کی زمین ہے۔ جب لوگ مدرسے کے نام سے ناواقف تھے اس وقت مخدوم شہباز کے آستانے پر 500 علماء اور طلبہ اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے کبھی نیشاپور سے، کبھی بخارا سے، کبھی سمرقند سے، ہندوستان کے طول و عرض سے یہاں علمی فیضان لینے کے لیے آتے تھے۔ یہاں کوئی کیا لٹا کر جا سکتا ہے، بلکہ ہر آنے والا کسی بھی رنگ میں آئے وہ مخدوم شہباز کا فیضان لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ انہی لٹیروں میں میں بھی فقیر گدا بے نوا ان کی دہلیز پر علمی فیضان حاصل کرنے کے لیے اس لیے حاضر آ گیا ہوں کہ میں بھی کچھ حاصل کر کے اپنے آپ کو مستند تصور کر سکوں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کے خواجہ کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے آئے ہو، لیکن اس وقت ارض ہند پر مسلمانوں کے چہرے پر ہم مایوسی کی سلوٹیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے چہرے پر بجھی سی شکلیں دیکھ رہے ہیں۔ ہر انسان پریشان ہے، آنے والے کل
کل میں کیا ہوگا، آنے والا کل کون سا دن دکھائے گا، کیسے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہندوستان کی سرزمین پر گھروں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں ہمیں بے چین اور بے قرار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اٹھتی ہوئی لاشیں ہیں، آہو بکا کا ایک ماحول ہے، کہیں پر اللہ اکبر دہشت گردی کا ماحول ہے، کہیں پر اللہ اکبر کچلنے اور دبانے کا ماحول ہے۔ غریب ہر دن غریب ہی ہوتا جا رہا ہے، مالدار ہر دن مالدار ہی ہوتا جا رہا ہے۔ علمی پسماندگی کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر مسلمانوں کا علمی معیار جھاڑو دینے والوں سے بھی زیادہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا علمی وقار اللہ اکبر بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں کہیں پر بھکمری ہے، کہیں پر بیٹیوں کی آبرو کا سودا ہے، کہیں پر بچیاں لاجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے، کہیں پر بیٹیاں برقع پہن کر کے سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کہیں پر مسجدیں ویران ہو رہی ہے، اللہ اکبر مسجدوں کی ویرانی ایک طرف ہے، کہیں پر مسجدوں کا وجود خطرے میں ہے، کہیں پر مدارس کا وجود خطرے میں ہے۔ دنیا بھر کے حالات عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اچھی طرح یاد رکھنا، اور اس کا الزام ہم کبھی کسی کے سر دھرتے ہیں، ہم کبھی کسی کے سر دھرتے ہیں۔ یاد رکھنا بیٹیوں کی آبرو اگر لٹ رہی ہے، قوم کی بچیاں اگر لوجوں میں بک رہی ہے، قوم کی بیٹیاں اگر سگنلوں پر برقع پہن کر کہیں پر بھیک مانگتی نظر آ رہی ہے، روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر مسلمان پریشان حال ہے، اپنی تباہی کا اللہ اکبر معاملہ، اپنی تباہی کی ہانڈی کا ذمہ دار کسی اور کو قرار دینا یا اپنے معاملات کسی اور کے سر تھوپنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھنا اس طرح کے جلسے تفریح کے لیے نہیں ہوتے، سر دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، مستی مذاق کے لیے نہیں ہوتے، صرف رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، لطیفہ گوئی کے لیے نہیں ہوتے۔ اس طرح کے اجلاس خود احتسابی کے لیے ہوتے ہیں۔ قافلہ لٹ کیوں رہا ہے؟ شیرازہ منتشر کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان تباہی کے دہانے پر کیوں ہے؟ تو سن لو، کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو، کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، یاد رکھنا کسی خطیب ادیب اور کسی بھی مقرر اور مفکر کی بات اتنی یقینی نہیں ہو سکتی جتنا میرے اللہ کا فرمان یقینی ہے۔ تباہی کیوں ہے؟ بربادی کیوں ہے؟ مصیبتیں کیوں ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی سرزمین پر اپنی بربادی کا رونا رونے والوں، بتاؤ اپنی راتیں کیسے گزارتے ہو؟ اپنی راتیں کہاں گزارتے ہو؟ اپنی راتیں کس انداز سے گزارتے ہو؟ یاد رکھنا جب سے مسلمانوں نے نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنا شروع کیا ہے، تب سے یہ تباہی کی داستانیں دہرائی جا رہی ہے۔ جب سے مسلم جوانوں نے آوارگی اور عیاشی کو اپنا شعار بنا لیا ہے، تب سے یہ بربادی اور تباہی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، آج سے صدی دو صدی پہلے اللہ ہندوستان میں تخت پر کون بیٹھتا تھا؟ تاج کس کے سر پہ سجتا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، نادان ہو تم، تخت تاج کی لالچ کرتے ہو۔ مخدوم شہباز کے پڑوس میں رہنے والوں، اس مرد قلندر مصطفیٰ کے فقیر نے بتایا کہ بادشاہ لوگ نہیں بناتے، ہم جس کے سر پہ پگڑی رکھ دیتے ہیں خرم بھی شاہ جہاں بنتا نظر آہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان سلطان العارفین، مقام برہان العاشقین، خانقاہ شہبازیہ۔ شہین شاہی تمہارے بزرگوں کے در کی خیرات ہے،
بادشاہی تمہارے بزرگوں کے در کی کنیز ہے، جہانگیری تمہارے آقاؤں کے در کی نیاز مندی ہے۔ تم پریشان ہو، اپنے اعمال تو بدلو، اپنے اعمال تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اگر خرم کو شاہ جہاں بنایا جاتا ہے تو کیا آج تمہیں نہیں بنایا جا سکتا؟ وہی جام ہے، وہی بادہ ہے، وہی میخانہ ہے، وہی سرائی ہے، سب کچھ تو وہی ہے، لیکن کوئی میخار تو ہے، کوئی اس یقین کے ساتھ تو آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، اب مجھے بتاؤ، جب مختوم شہباز جو غریب نواز کے غلام ہیں وہ اتنا عطا کر سکتے ہیں تو میرا خواجہ ہندوستان کا راجہ تمہیں کتنا عطا کر سکتا ہے؟ ان کی چوکھٹ میں آنے والا کہتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا، زندہ باد زندہ باد، واہ کبھی واہ۔ محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ اکبر۔ کتنے بڑے بڑے بزرگوں کا دامن ہاتھ میں ہے، مگر ان کا کردار بھی اپنایا، ان کی زندگی کو بھی اپنایا۔ بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہو مولانا تعصب کا دور ہے، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، مولانا تعصب کا دور ہے، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میں کسی کی وکالت کرنے نہیں آیا اور کسی سیاسی لیڈر کی حمایت کرنے نہیں آیا، میں تو صوفیوں کا غلام ہوں۔ میں کیا جانوں سیاسی لیڈروں کی دلالی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، آپ کہتے ہو تعصب کا دور ہے، مان لیا، آپ کہتے ہو نفرت کا دور ہے، مان لیا، لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنے بازو میں بس میں کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، مجھے ریل کے اندر کوئی اپنے بازو میں بٹھانے تیار نہیں، مگر جو شخص اپنے بازو میں بس میں تمہیں اور مجھے جگہ نہیں دے رہا تھا، ٹرین میں اپنے بازو میں نہیں بٹھا رہا تھا، مجھے اور آپ کو گھور کے دیکھ رہا تھا، وہی شخص جب اجمیر مقدس جاتا ہے تو اس کے سر پر پھولوں کی تھالی نظر آتی ہے۔ ارے تو مسلمان نہیں، تو مسلمانوں کو گھور کے دیکھتا ہے، تو بس میں بیٹھنے کو جگہ نہیں دیتا، یہاں پھول لے کر کے کیوں آ رہا ہے؟ غریب نواز کے آستانے پر تو پھول لے کر کیوں آ رہا ہے؟ محبوب الہی کے آستانے پر تو پھول لے کر کیوں آ رہا ہے؟ قطب الاقطاب بابا قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پہ پھول لے کے کیوں آ رہا ہے؟ مخدوم شہباز کے آستانے پر اگر کتا بھی کاٹ رہا ہے تو آ رہا ہے، سانپ بھی کاٹ رہا ہے تو آ رہا ہے، بچھو بھی کاٹ رہا ہے تو آ رہا ہے، مجھے بتا کیوں آ رہا ہے؟ مجھے بس میں بازو میں جگہ نہیں دیتا اور وہاں نیاز مندی سے جاتا ہے تو غیب سے آواز آئے گی، تو ڈھونگی مسلمان مکار ہے، وہ سچا مسلمان ہے، اس کی طرح مسلمان بن جا، ساری دنیا کو تیرا غلام بنا دوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ تم ہو تہذیب میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، لوگ تمہیں نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں گے تو پھر کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول کے دل کو روزانہ ہزار ہزار مرتبہ تکلیف میں پہنچانے والوں، لوگ تمہیں نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ یاد رکھنا، جذباتی نعروں سے انقلاب کبھی نہیں آتا، انقلاب ہمیشہ میدان عمل میں آنے سے آتا ہے۔ غریب نواز بھی مسلمان، تو بھی مسلمان، اب مجھے بتا تجھ سے نفرت کیوں ہے، ان سے محبت کیوں ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ایک بزرگ کو خط لکھا اور لکھ کر کے فرمایا اگر 7 دروازوں میں چھپ کر بھی تم گناہ کرو گے تو اللہ تمہاری نفرت لوگوں کے دل میں پیدا فرما دے گا۔ آپ مجھے بتاؤ نفرتیں کیوں ہیں؟ ذرا اپنی راتوں کو دیکھو، ذرا اپنے دن کو دیکھو، ذرا اپنی صبح کو دیکھو، ذرا اپنی شام کو دیکھو۔ آپ کے گھر میں مشرکین کا ماحول ہے، آپ کا چہرہ یہود نصارہ مشرکین کی طرح ہے، آپ کے گھر کی شادیاں یہود و نصارہ مشرکین کی طرح ہے۔ مجھے بتاؤ کس اعتبار سے مسلمان نظر آتے ہو؟ نہ چہرے کے اعتبار سے، نہ لباس
کے اعتبار سے، نہ انداز زندگی کے اعتبار سے، نہ گفتگو کے اعتبار سے کہیں مسلمان نظر آتے ہو؟ آج میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ہم اپنے بیٹے کو بلائیں تو بیٹا آنے تیار نہیں ہے۔ توجہ کرنا، ہم اپنے بیٹے کو بلائیں، بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹی کو بلائیں، بیٹی آنے تیار نہیں ہے۔ آخر وہ کون سا مرد قلندر تھا ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، آ کر لوگ کہتے ہیں یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ کو نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اس مرد قلندر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ٹھیک ہے بابا، اگر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں، میں کوئی کرامت بتانے نہیں آیا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری میری بات ہمارے بچے بیوی ماننے تیار نہیں۔ اس مرد قلندر نے کہہ دیا راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھا کریں۔ اللہ اکبر، اونٹ کس کے تھے؟ راجا کے تھے۔ میں ابھی سمرقند کی بات نہیں کر رہا، ابھی بخارا کی بات نہیں کر رہا، شام و یمن کی بات نہیں کر رہا، اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو تم کروڑوں میں ہو، اس وقت تو تم مٹھی بھر بھی نہیں تھے، لیکن مرد قلندر نے کہا راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھا کریں۔ اللہ اکبر، اونٹ راجا کے، کھاتے راجا کا، پیتے راجا کے، رسیاں راجا کی، سب کچھ راجا کا اور حکم میرے خواجہ کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، خواجہ کا ہندوستان۔ فلسفہ کیا سمجھ میں آیا؟ وہ اللہ کی مانتے تھے، زمین ان کی مان رہی ہے، اونٹ ان کی مان رہے ہیں۔ بتا دیا خواجہ نے اللہ کی مانا کرو، انسان تو انسان ہے، جانور بھی تمہاری مانا کرے۔ کیا اللہ کی مان رہے ہو؟ اللہ رب العزت کی بات مانتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ نرم نرم بستر پر فجر کی نماز ترک کرنے والوں، تمہارے گھروں سے دھواں نہ اٹھے گا تو کس کے گھر سے اٹھے گا؟ تمہیں نہیں پتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، قربان میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، جب مسجدیں ویران کر دی جاتی ہے، جب مسجدیں ویران کر دی جاتی ہے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کر رہی ہو، اس قوم کے گھر آباد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے گھروں میں برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کے گھروں میں رحمتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ مخدوم شہباز کے پڑوس میں بسنے والوں، مجھے بتاؤ، یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، فیس بک پر وقت برباد کرنے کے لیے وقت ہے، یہ ظالم بے وفا دنیا میں جن کو تم نے دوست بنایا، ان دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز اور حرام باتیں فون پر کرنے کے لیے تو وقت ہے، ہوٹلوں کے لیے تو وقت ہے، تفریح کے لیے تو وقت ہے، تمہارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اللہ کے لیے ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا۔ 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ یاد رکھنا، ہتھیاروں سے انقلاب نہیں آتا، مومن کی اذان سے انقلاب آتا ہے۔ لاہور کا قلندر کہتا ہے یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، مسجدوں کو ویران کر کے کبھی چین سے نہیں رہ سکتے، کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے، پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہے، یہ تو موسم کی طرح بدلنے کا معاملہ ہے۔ ارے عقاب بنو، محمد الرسول اللہ کے عقاب بنو۔ اقبال نے ایک جوان کو عقاب سے تشبیہ دی ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ کے
غلام کو عقاب سے تشبیہ دی ہے. اللہ اللہ. اور عقاب کیا ہوتا ہے؟ عقاب کسے کہتے ہیں؟ شہباز اولیاء کے پڑوس میں بسنے والوں. شہباز کا مطلب ہی عقاب کے ہوتا ہے. اور عقاب کسے کہتے ہیں؟ عقاب جانوروں میں سب سے عقاب پرندوں میں سب سے باغیرت پرندے کو کہتے ہیں. عقاب پرندوں میں سب سے نڈھر پرندے کو کہتے ہیں. عقاب سب سے اونچے اڑنے والے پرندے کو کہتے ہیں. عقاب پرندے کے سردار کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. عقاب کی خصوصیت تمہیں پتا ہے؟ عقاب کسے کہتے ہیں؟ عقاب کسی کا کیا ہوا شکار کبھی نہیں کھاتا, کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا. عقاب ہمیشہ خود شکار کر کے کھاتا ہے. اللہ اکبر. اقبال مومن جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دے کر کیا فرما رہے ہیں؟ اور لوگوں کا جھوٹا کھانے کی تمنا کرنے والے خود کما کے کھایا کرو. آج مسلم جوانوں کو خود کمانے کی فکر نہیں ہے, دوسروں کا کمایا ہوا کھاتے, ماں باپ کی دولت پہ بیٹھ کے کھاتے. یاد رکھنا, عقاب کسی کا شکار نہیں کھاتا. تو محمد الرسول اللہ کا عقاب ہے. تو دوسروں کا کمایا کیسے کھا سکتا ہے؟ خود کماؤ. کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بجائے لوگوں کو پالنے کی کوشش کرو. میں تمہیں کہیں اور نہیں لے جاؤں گا. دیکھو, غریب نواز نے غوری کو بلا کے حکومت دی, مگر مجھے بتاؤ, غوری غریب نواز کی چوکھٹ پہ نظر آتا ہے, مگر غوری کی چوکھٹ پہ غریب نواز کبھی نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتے؟ ہمارے ولیوں نے بتایا, ہمارے ولیوں نے بتایا کہ جس کا رشتہ خدا سے جڑ جاتا ہے اس کی چوکھٹ پہ سب نظر آتے ہیں, وہ یار کے سوا کسی کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتے. در کی ٹھوکریں کھانے والوں, جب تک تم خدا کی چوکھٹ سے لگے ہوئے تھے تم کسی اور کے دروازے پہ بھیک مانگنے نہیں جاتے تھے. جب سے تم نے میرے اللہ کی چوکھٹ چھوڑ دی ہے اس وقت سے تم در در کے بھکاری بن رہے ہو. اور میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, سید بادشاہ مخدوم ابن مخدوم بیٹھا ہوا ہے, میں پیشن گوئی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر آج بھی مسجد نہیں بھرو گے یہ حالات تو بہت کم ہے, اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملے. بددعا کے طور پہ نہیں, آپ کے سامنے ایک بانگے درا کے طور پر گھنٹی بجائے جا رہا ہوں. غوث پاک کا فقیر تمہیں آگاہ کر کے جا رہا ہے, اگر آج اللہ کی پناہ میں نہیں آؤ گے حالات اس سے بدترین دیکھنے ملیں گے. کہیں پناہ نہیں ملے گی, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی امان اٹھا لیتا ہے, اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے. ذرا غور تو کرو, اللہ جس سے پناہ ہٹا لے, اللہ جس سے پناہ ہٹا لے, توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں, اللہ جس سے پناہ ہٹا لے اس کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ توجہ کرنا, اللہ کی پناہ کا مطلب کیا ہے ذرا غور کرنا. دیکھو, ایک گنڈا گزرا ہزاروں سال پہلے, دنیا اس کو فرعون کہتی ہے. فرعون آج کل کی بات نہیں ہو رہی ہے, آج کل کے تناظر میں کچھ نہیں کہنا, اس لیے کہ یہ دستور زباں بندی ہے. کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری, اور میرے دور کے لوگ اتنے قیمتی نہیں ہے کہ وہ میرے جلسے کا عنوان بنے, اس لیے کہ جس کا عنوان محمد الرسول اللہ ہو, کسی ایرے گیرے نتو خیرے پہ میں کیا تقریر کروں. اللہ اکبر. جس کا عنوان ذات خدا بندی ہوا کرتا ہو وہ کسی بھکاری منگتے کا کیا عنوان سلیکٹ کرے. ہمارے عنوان بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم قرآن والے ہیں, ہم حدیث والے ہیں, ہم اللہ والے ہیں, اولیاء اللہ والے ہیں, ہمارا رشتہ غوث و خواجہ سے ہے. تو میں آج کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آج سے ہزاروں سال پہلے کی ایک گنڈے کی بات کر رہا ہوں. توجہ کرنا, اس کو فرعون کہتے ہیں, مصر کا بادشاہ بن گیا تھا. 500 سال تک کہ اس نے حکومت کی, توجہ کرنا, 500 سال تک اس نے حکومت کی. اور کیا کیا اس نے؟ کیسی دہشت مچائی, کیسی, اللہ اکبر, کیسی دہشت مچائی. لڑکوں کو ذبح کرتا, لڑکیوں کو زندہ رکھتا, نسل کشی کرتا, لوگوں کو مار ڈالتا تاکہ دیر تک میری حکومت رہے, دور تک میری حکومت رہے. مگر یاد رکھنا, ظلم کی رات بہت طویل نہیں ہوتی, ظلم کی رات بہت مختصر ہوا کرتی ہے. ہر ظلم کی رات کے بعد صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے. یاد رکھنا, میرا اللہ رب
फलक है, रब्बुल फलक। रब्बुल फलक का मतलब क्या? जो रात को चीर कर सुबह का उजाला निकालता है, वो मेरा तुम्हारा रब है। क्या हुआ? उस फिरौन नाम के गुंडे ने बच्चे ज़बा किए, औरतों को जिंदा रखा गुलाम बनाने के लिए। फिर कुदरत ने उसकी तबाही का फैसला कर लिया। और याद रखना, कुदरत जिसकी तबाही का फैसला कर ले, उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। फिर हुआ क्या हुआ? अल्लाह अकबर। हजरत मूसा को भेजा अलैहिस्सलातु व तस्लीम। मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह को, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने अपनी पनाह दी। मूसा तेरे साथ मेरी पनाह है। तवज्जो करें, आप हलचल न करें, इसलिए कि मैं कोई खिताब नहीं, सिर्फ अपने दिल का दर्द आपसे शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा संजीदगी से सुन ले। बैठे हुए लोग बहुत अच्छे से सुन रहे, उधर खड़े हुए लोग भी बहुत अच्छे से सुन रहे। मेरे ये अजीजों में कुछ वजदानी कैफियत है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, याद रखना, हवाओं के झोंके से दरख्त और पौधे हिला करते हैं, पहाड़ नहीं हिला करते। इसलिए आपको कोई इस वक्त वज्द करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी गुफ्तगू को सुने, तवज्जो से सुने, मैं समझूंगा बड़ी अच्छी मेजबानी की। वैसे भी भागलपुर आते हैं तो यूं लगता है जैसे हम अपने घर खुद आए हैं, इसलिए कि शाहकारे मिल्लत की मोहब्बत अपनी जगह, अहरार मियाँ की मोहब्बत अपनी जगह, और उसी तरह से हुजूर साहिब सज्जादा का प्यार अपनी जगह। और सबसे बढ़कर जब हुजूर शहबाज़े औलिया के कदमों में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कोई अपने दामन में छुपाकर माँ की तरह सर पे तसल्ली का हाथ रख रहा हो। अल्लाह अकबर। इसलिए यूं लगता है कि जैसे अपने घर आए हो। हम यहाँ पर कोई मेहमान की हैसियत से नहीं आते, इसलिए मैं आपके सामने कुछ मारूजात बहुत प्यार से सुन रहे हो। और मैं तो कहता हूँ मुझे शायद जिंदगी भर ये महफिल याद रहेगी। रात आधी ढल चुकी है, उसके बाद भी ऐसे ताजा दम होकर सुन रहे हो, यूं लगता है जैसे मगरिब के बाद का वक्त है। बहुत अच्छे से सुन रहे भागलपुर वालों, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बतों को सलामत रखे। और इसका सहरा भी अगर किसी के सर जाता है तो खानवादा हुजूर शहबाज के सर जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा माहौल बनाया है कि लोग इस वक्त तो सो जाते हैं, सोते हुए को इस वक्त जगने का शऊर कहीं से मिल रहा है, तो वो मखदूम शहबाज की खानका है। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर सुन ले, बहुत देर तक कुछ नहीं कहना। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज का जश्न है, थोड़ी देर बाद तसव्वुर बहुत अच्छे अंदाज से सुन ले। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने हजरत मूसा और उनकी कौम को अपनी अमान दी और फिरौन से अपनी अमान को हटा लिया। अल्लाह की अमान क्या चीज है जरा तसव्वुर करना। फिरौन से अमान हटा लिया, मूसा और उनकी कौम को अमान अता की। दरिया फटा, उसमें से रास्ता बन गया। हजरत मूसा भी उसी रास्ते से गुजरे, तवज्जो करना, हजरत मूसा भी उसी रास्ते से गुजरे, फिरौन भी उसी रास्ते से गुजरा। मूसा अलैहिस्सलाम और कौम पार हो गई और फिरौन उसमें गर्क हो गया, डूब गया। क्या फर्क था? मूसा के साथ अल्लाह की अमान और पनाह थी और फिरौन से अमान हट गई थी। रास्ता एक ही है, एक डूबता नजर आया, एक पार होता नजर आया। पता चला खुदा जिसको अमान देता है दरिया उसके लिए रास्ते पैदा करता है, और खुदा जिससे अमान छीन लेता है दरिया उसको डुबो करके निशान इबरत बना देता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे अल्लाह उससे अपनी पनाह हटा लेता है, अपनी अमान छीन लेता है। अब बताओ परेशानी क्यों है, मुसीबतें क्यों? याद रखना, इस तरह के 1 करोड़ जलसों से भी इनकलाब नहीं आएगा जब तक के मस्जिद में आने की आदत न डालो। बेनमाजी पर आसमान लानत करता है, बेनमाजी पे जमीन लानत करती है, बेनमाजी पे अल्लाह लानत करता है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, जानबूझकर नमाज छोड़ दे, सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, उसका कोई दीन ही नहीं, उसका दीन नहीं। किस दीन की बात करते हो? किस दीन की बात करते हो? सरकार गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की जमीन पे 90 लाख को ईमान की दौलत था। 90 लाख, उन्होंने 90 लाख को मुसलमान बनाया। क्या तुम अपने आप को भी मुसलमान बना सके वैसा जैसा गरीब नवाज बनाने आए थे? अपने बच्चों को भी वैसा मुसलमान बनाया जैसे गरीब नवाज बनाने आए थे? लोग कहते
تلوار سے اسلام پھیلایا گیا، اسلام تلوار. میں پوچھتا ہوں غریب نواز کے بارے میں میرا چیلنج ہے، ہندوستان کے اتہاس کو کھنگال کر بتاؤ، کیا کسی ایک کے چہرے پہ میرے خواجہ نے تماچا بھی مارا؟ ایک کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا، اور 90 لاکھ کو مدینہ منورہ کی راہ کا مسافر بنا دیا. 90 لاکھ کس کو کہتے ہیں؟ میرے عزیز، آج خود کے بیٹے کو نمازی بنانا مشکل ہے. غریب نواز نے مخلوق کے عبادت کرنے والوں کو مخلوق کے قریب سے پیشانی کو ہٹا کر خالق کی بارگاہ میں جھکایا. گوبر، چوہے اور ندی کی عبادت کرنے والوں کو اللہ کی عبادت کا شعور عطا کیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی محنت ہوگی غریب نواز کے مزار پہ صرف پھول ڈال کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے والوں. جب آج ہندوستان میں کوئی بیٹا یا بیٹی مرتد ہوتے ہوں گے تو اس وقت تو غریب نواز کے مزار میں غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ 90 لاکھ کو مسلمان یوں ہی کر دیا غریب نواز نے. تاریخ پڑھو غریب نواز کی. ہندوستان میں آنے کے بعد اول چیز تو غریب نواز نے کبھی زمین کو پیٹ نہیں لگائی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. 97 سال کی عمر میں ابتدا کے 27 سال رات کو سوتے بھی تھے، دن کو جگتے بھی تھے، رات کو سوتے تھے، دن کو جگتے تھے، دن کو کبھی سوتے تھے، رات کو جگتے. آخری کے 70 سال غریب نواز نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے. کیا فکر تھی دین کے لیے. آج ہمیں روزی کی فکر میں نیند نہیں آتی، بیٹی کو رشتہ نہ آئے تو اس کی فکر میں نیند نہیں آتی، اولاد سے گود کھانی ہو تو اس کی فکر میں نیند نہیں آتی. غریب نواز کو نیند کیوں نہیں آتی تھی پتہ ہے؟ میرے نانا نے مجھے ہندوستان میں اسلام کے لیے بھیجا، میں وہ ذمہ داری کو نبھا سکوں گا کہ نہیں. 70 سال تک کبھی بستر کو پیٹ نہیں لگایا. 60 سال کی عمر ہو گئی، شادی نہیں کی. خواب میں رسول اللہ نے فرمایا بیٹے معین الدین تم شادی نہیں کرتے؟ تو خواب سے بیدار ہو کے آنکھ میں آنسو تھے. دین کے کام میں اتنا مصروف ہوا کہ میں تو شادی ہی بھول گیا. بتائیں تو صحیح. ایک درخت کے نیچے غریب نواز نے انا ساگر کے کنارے برسوں گزارے. کیا بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ کیا راجستھان کی گرمی نہیں آئی ہوگی؟ جا کے پوچھو راجستھان والوں سے وہاں کی گرمی کتنی سخت ہوتی ہے، وہاں کی بارش کتنی طوفانی ہوتی ہے، وہاں کی سردی کتنی سخت ہوتی ہے. 3 موسم غریب نواز نے برسوں ایک درخت کے نیچے گزارے. اور ہمارے مرشد حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب غریب نواز کا وصال ہوا تو آپ کا کرتا جب غسل کرتے وقت جسم سے اتارا گیا تو اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا. کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا. سید العلماء رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کرتا کئی کلو کا کیسے ہو گیا؟ تو فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ سے چلے تھے کرتا پہن کر، اسی کرتے پہ پوری زندگی گزار دی. جب پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے، پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے، پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے. اتنے پیون لگائے انہوں نے کہ پیون پر پیون لگنے کی وجہ سے کرتا تو اپنی جگہ ختم ہو گیا، پیون ہی پیون نظر آتے تھے. اور اس پیون کثرت سے لگانے کی وجہ سے کرتے کا وزن کئی کلو ہو گیا تھا. اس محنت کو یوں ضائع کرو گے؟ غریب نواز کی دعا ملے گی یا پھر ان کا قہر ملے گا؟ وہ تو بڑے کریم ہیں، کریم الابوین ہیں، ان کا قہر تو نہیں ہوگا. لیکن ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو. ایک بات مجھے یاد آئی، بہت خوبصورت سی بات. ایک شخص بڑا نیک متقی پرہیزگار غریب نواز کی چوکھٹ پہ گیا. سرکار یہ حاجت ہے دے دو، یہ حاجت ہے دے دو، یہ حاجت ہے دے دو، یہ حاجت ہے دے دو. دیر ہو گئی، نہیں ملا کچھ. ایک نچنیا آئی، رقاصہ. اس نچنیا نے کہا خواجہ دے دے، ادھر کا دے دے، ادھر مل گیا. تو حافظ قرآن نیک آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کہا خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے. ہاتھ اٹھائے اور چوکھٹ پہ مارا. توجہ کرنا، ہاتھ اٹھائے چوکھٹ پہ مارا. تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، میں چلا، میں نہیں مانگوں گا. ایک نچنیا، رقاصہ، پاپی، مجرم کو فوراً دیتے ہو
और मुझे इतनी देर करते हो। हाथ मार के चौखट पे जैसे ही चला, एक खूबसूरत चेहरे वाले, बड़ी बड़ी आंखें, सफेद रोशन सी दाढ़ी। अगर मैं उस चेहरे की अक्कासी इमाम अहले सुन्नत के लबो लहजे में करूं तो यूं कह सकता हूं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। खूबसूरत चेहरा, पुरवजाहत चेहरा। और याद रखना, ये कोई लफाजी नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मैं कोई लफाजी करने वाला आदमी भी नहीं, इसलिए कि मेरे पास अल्फाज का कोई जखीरा भी नहीं। अल्लाहु अकबर! इतना हसीन और जमील चेहरा देखा। हाफिज जी जा रहे थे, नेक साहब परहेजगार आदमी जा रहे थे। कहा बाबा रुको, जाओ तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई। उन्होंने कहा आप कौन है जनाब, जिसके यहाँ मुराद लेकर आए थे? उन्होंने तो कुछ दिया नहीं, आप बशारत दे रहे मुराद पूरी होने की। तो कहा जिसके यहाँ आए थे वही मोइनुद्दीन हूं, जिसके यहाँ आए थे वही मोइनुद्दीन हूं। जाओ, जल्दी थी ना, ले जाओ तुम्हारी। तो कहा सरकार माफ करना, इतनी ताखीर क्यों की? फरमाया बेटा तू नेक परहेजगार हाफिज कुरान, मेरी चौखट पे बैठ के कुरान पढ़ता था, कुरान मुझे बहुत अच्छा लगता था, तिलावत मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं देने में देर कर रहा था कि अगर जल्दी करूंगा तो तू चला जाएगा, तो तेरा जाना मुझे पसंद न था, इसलिए मैं तुझे देर कर रहा था कि देर करूंगा तो तू बैठा रहेगा, पढ़ता रहेगा, तिलावत करता रहेगा। और मुझे कुरान से बहुत मोहब्बत है और उसकी आवाज मुझे पसंद न थी, इसलिए एक आवाज में मैंने दे करके उसको फौरन भगा दिया, क्योंकि उसकी आवाज मुझे पसंद न थी। तो ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे जल्दी थी, जा मुराद पूरी का, सरकार माफ करना। और फरमाया जा तो रहा है, जरा जाते जाते कुछ देख कर जा। अपनी पीठ से जैसे ही कुर्ता हटाया तो देखा 10 उंगलियों का निशान गरीब नवाज की पीठ पर था। 10 उंगलियों का निशान गरीब नवाज की पीठ पे था। हाफिज जी ने रोते हुए कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया ये तेरी उंगलियों का निशान है, ये जो तूने चौखट पे उंगलियां मारी वो चौखट पे नहीं पड़ी, उसकी ज़र्ब मेरी पीठ पर पड़ी। जाते जाते देख कर जा। आपसे पूछता हूं, अगर चौखट पे उंगलियां मारी जाए तो पीठ पर निशान आते हैं, अगर जो दीन की खेती को गरीब नवाज ने इतनी मेहनत से हरी किया था, जब इसको काटा जाता होगा तो गरीब नवाज के दिल पर क्या निशान आते होंगे, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। मुसलमानों बताओ, आज अगर बेटियां मुर्तद हो रही है, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती हो? तुम जुमा की नमाज में भी नहीं आते, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती हो? रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? ज़कात अदा नहीं करते, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजर। अपने मोबाइल के अंदर जो ज़िना की फिल्में छुपा रखी है, गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं अपनी बात को तूल न देते हुए, समेटते हुए एक बात अर्ज करूं, मुझे बताओ, अगर आप अपने बाप की मेहनत का एहसास नहीं करते तो क्या बाप के दिल से दुआ निकलती है या बद्दुआ? आपके बाप ने तवील नहीं कर, समेटते हुए, आपके बाप ने ठेला ढकेलते हुए पैसे कमाए, मां ने बर्तन पड़ोस के धुलते हुए पैसे कमाए, लोगों की मेहनत मजदूरी करते हुए पैसे कमाए। उस पैसों को तुम उड़ाओगे, लुटाओगे तो बाप खुश होगा कि नाखुश होगा? क्या होगा बताओ? नाखुश होगा। दुआ देगा कि बद्दुआ देगा? महबूब रखेगा कि मरदूद करेगा? मुझे बताओ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बाप की मेहनत का एहसास न करो, उसकी कमाई हुई दौलत को उड़ा दो, आग लगा दो, नाजायज हराम कामों में लुटा दो, तो बाप का इतना दिल दुखता है, बाप इतना नाराज होता है। तो गरीब नवाज की वो मेहनत जो 40 साल मेहनतें हैं, उस मेहनत की कद्र नहीं कर रहे हो तो बताओ गरीब नवाज तुम्हें दुआ देंगे या क्या देंगे? आजकल लोगों को दीन की कोई अहमियत नहीं। अगर कह दो कि तुम ये काम कर लो, तुम्हें रिचार्ज मुफ्त मिल जाएगा, तो सब भागने के लिए दौड़ेंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, सब भागेंगे दौड़ेंगे। लेकिन जब कहा जाए नमाज पढ़ो तो जन्नत मिलेगी, लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। ये काम करो तो इतना सवाब मिलेगा, लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे पूछता हूं, दीन का दर्द आपको क्यों नहीं है? मैं बताऊं क्यों है दीन का दर्द नहीं है?
सादात को दीन का दर्द क्यों था? अभी जन्नत जहन्नम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इश्क की बात हो रही। गौसे पाक 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ते, गरीब नवाज 70 साल तक नहीं सोते, सैयदा फातिमा ज़हरा पूरी रात एक सजदे में गुजार देती है। मौलाए कायनात रात के आखिरी पहर में ऐसा रोते हैं जैसे सांप का काटा हुआ तड़पता है। मौलाए कायनात ऐसे तड़पते थे। इमाम अली मकाम ने करबला में आखिरी सजदे में जान दी। सैयदना फारूक आजम मस्जिद में शहीद हुए। सहाबा और अहले बैत को दीन का इतना ख्याल था, हमें क्यों ख्याल नहीं पता है? उनको दीन मेहनत से मिला था, हमें दीन मेहनत से नहीं मिला। मुसलमान बाप के घर में पैदा हुए, मुसलमान हो गए, कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। जब कोई कुर्बानी दे करके इंसान कोई चीज हासिल करता है तब उसको दर्द होता है। बड़ी माजरत के साथ, अगर तुम्हारा भी अली अकबर की तरह जवान बेटा खाको खून में तड़पाया जाता तो तुम्हें पता होता कि नमाज की अहमियत क्या है। अगर तुम्हारी बेटी सैयदा सकीना की तरह उसके चेहरे पे भी तमाचे पड़ते तो तुम्हें एहसास होता कि पर्दे की अहमियत क्या है। अगर तुम्हारे घर की बीबियां और बेटियों का सुहाग उजड़ता दीन की खातिर तो तुम्हें एहसास होता कि दीन की अहमियत क्या है। सिर्फ मुहर्रम में 10 दिन शरबत पर खूने हुसैन को तौलने वालों, हमसे बड़ा भी कोई जालिम होगा? खुदा की इज्जत की कसम, अगर 7 समुंदरों के पानी को भी शरबत में तब्दील कर दो तो अली अकबर के खून के कतरे का मुकाबिल नहीं हो सकते वो। क्यों? इसलिए कि खून रसूल की अहमियत क्या है, और हमने खून रसूल को शरबत और खिचड़े पे तौलने की कोशिश की है। कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन का सामना करोगे तो अगर इमाम ने कह दिया जालिम, मैंने दीन बचाने के लिए सकीना के चेहरे पे तमाचे तक बर्दाश्त किए थे, अली अकबर जैसे शहजादे को, सोचो तो सही 18 साल के बेटे की उम्र क्या होती है, 18 साल का बेटा क्या होता है। अल्लाह अकबर। 10 दिन की महफिलें, 10 दिन का खिचड़ा शरबत, ये सिर्फ न्याज और फातिहा पर खूने रसूल को तौल रहे हो। मैं न्याज फातिहा शरबत का मुखालिफ नहीं, होता है होता रहेगा, लेकिन इसी पर तौल रहे हो। सोचो बेटा क्या होता है, 18 साल का बेटा। अगर बेटा बाइक तेजी से भगाते हुए निकल जाए तो बाप की जान में जान नहीं रहती जब तक वो लौट ना आए। तुम भी बेटों के बाप हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये शरफ रखता हूँ। बेटा जवान होता है तो उससे कितनी तवक्कुआत वाबस्ता हो। इमाम अली मकाम ने एक तरफ 18 साल का बेटा, और वो भी कैसा बेटा, किसी का बेटा दादी के मुशाबे, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, किसी का बेटा बाप के मुशाबे, किसी का बेटा चचा के मुशाबे। मेरे इमाम अली मकाम का शहजादा, अल्लाह के रसूल की तस्वीर, कितना खूबसूरत वो लाडला होगा, कितना खूबसूरत वो शहजादा होगा जो तस्वीर मुस्तफा था, जिसको देखकर लोग मदीने मुनव्वरा आते तो मदीने में मज़ारे रसूल की ज़ियारत के बाद अली अकबर को तलाश करते कि अली अकबर को देखेंगे तो रसूलुल्लाह को की तस्वीर नजर आए। जलवे रसूल अली अकबर को देख करके हम देख लेंगे तस्वीर मुस्तफ़ा। लेकिन एक तरफ अल्लाह का दीन है, दूसरी तरफ हम शबीए पैगंबर हैं। मेरे इमाम ने ये नहीं देखा कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। इमाम ने जवान बेटे को लुटा दिया। किस शान से लुटाया? अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम का वो शहजादा 3 मरतबा पलट कर आया। इमाम ने फरमाया, अली अकबर मेरे शहजादे तुम पलट कर आते हो। बाबा मैं कईयों को जहन्नम में पहुंचा कर आया हूं, लेकिन आपके बेटे ने आपसे जो मांगा बाबा आपने हमेशा दिया। बाबा आज आपका बेटा सिर्फ पानी के 2 बूंद मांगता है। बाबा मुझे 2 कतरे पानी के पिला दो। मैं हिम्मत रखता हूं कि जालिम से फिर लड़ने की ताकत रखता हूं। तो पता है उस बाप के दिल से पूछो जिसने बेटे की हर हट पूरी की थी, हर मुराद पूरी की थी। जब आखिरी वक्त तो जवान बेटे ने बाप से कहा अब बस सिर्फ पानी के चंद कतरे दे दो, तो पता है क्या कहा? बेटा मेरी सूखी हुई जबान चूस ले और जा, अब तुझे पानी की जरूरत नहीं। साकिए कौसर का जाम लेकर कौसर के किनारे पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर।
میرے امام کی مظلومیت کا کوئی اندازہ تو کرے، دین کے لیے کیا قربانی ہے۔ لوگ جوان بیٹے کو شادی کا دولہا بناتے ہیں، میرے امام نے اسی دین کے لیے جس کو تم پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہو، جس کو تم پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہو، اس دین کے لیے جس کو پیروں تلے کچل رہے ہو، اس دین کے لیے جس نبی کی سنت کو داڑھی کی شکل میں مڈا کر تم گٹروں میں پھینکوا رہے ہو، ہاں اس دین کے لیے آج تمہاری بیٹیاں جو بے پردہ آوارہ گردی کر رہی ہے، جرائم کر رہی ہے، اور تم نے چھوڑ رکھا ہے، تمہارے بیٹے آوارہ گردی کر رہے ہیں اسی دین کے لیے۔ دین یہ سارے جرائم کو جو منع کرنے والا تھا، میرے امام نے اسی دین کے لیے اپنے جوان سال بیٹے کو کربلا میں یہ کہہ کے بھیجا کہ جا اب پلٹ کر لانا، تیری اور میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب امام علی اکبر زمین پر گرے کربلا کی زمین پر تو سینے میں نیزہ لگا تھا، اور وہ نیزہ جب امام علی مقام نکالنے کے لیے گئے تو علی اکبر پاک، شہزادہ علی اکبر اپنے پیروں کو زمین پہ رگڑتے تھے اور باپ سے کہتے تھے بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بابا میرے سینے سے یہ نیزہ نکال دے، بابا بابا اگر یہ نیزہ آپ نے نکال دیا بابا تو میں پھر ان سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں بابا۔ میرے امام نے 56 سالہ طاقت کو اکٹھا کیا، اور جب آپ نے ان کے سینے سے نیزہ کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں کہ نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ اب تک امام حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے تھے، جب آپ نے نیزے کی انی پر 18 سال کے بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا تو اس وقت امام علی مقام پر وہ غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ میرے امام کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جب 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر امام خیمے کی طرف جا رہے تھے تو کمر جھک گئی، کہتے عباس مجھے سہارا دے، سب کی لاشیں اٹھانا آسان ہے، 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھانا آسان نہیں ہے، مجھے سہارا دو عباس۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ زینب نے کہا شہر بانو دیکھو، نوجوان بیٹے کی لاش دیکھ کر حسین پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ یہ قربانی ہے نبی کے خاندان کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ 10 منٹ کا ٹائم، وہاں علی اکبر قربان ہے دین کے لیے، یہاں 10 منٹ قربان۔ کون سے سنی ہو؟ سنیت کیا ہے تمہارے پاس؟ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ مسلمانیت کیا ہے؟ بتاؤ۔ جو قوم اپنے نبی کے خاندان کی قربانی کی قدر نہ کرے، وہ قوم قدر کی جائے گی، اس قوم کی عزت ہوگی، اس قوم کا وقار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر یاد رکھنا دنیا کی قوموں کے شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہونا چاہتے ہو، اپنے بزرگوں کی قربانی کو بھول چکے، کل سامنا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ظالم، میرے بیٹوں کے خون کا تو نے کیا حق ادا کیا؟ صرف نعرے، صرف زبانی باتیں؟ اگر اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا تو کیا جواب دو؟ کیا جواب ہوگا؟ دین کی اہمیت اس لیے نہیں، سود کے دھندے آپ کریں، جوا آپ کھیلیں، عورتوں پر پاپ کی نظر آپ ڈالیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ محققین اور جو بڑے بڑے اسکالر کہہ رہے ہیں ہر 1 منٹ پر مسلم بستی میں 3 بار زنا ہوتا ہے۔ کہاں تک وہ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ حالات ہو گئے۔ سب سے بڑی مجرم قوم مسلمان ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حالات تو دیکھو، حالات تو دیکھو۔ سرکار غریب نواز کی محنتیں، غوث پاک کی محنتیں، امام حسین کی محنتیں، مخدوم شہباز کی محنتیں، صابر پاک کی محنتیں، محبوب الہی کی محنتیں، یہ جو 5 مرتبہ آواز گونج رہی ہے نا پوری دنیا میں اذان کی، کیوں؟ یہ محنتیں، ان محنتوں کی قدر کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ آؤ، اگر ولیوں کی دعا چاہیے، ولیوں کی برکتیں چاہیے، ولیوں کی نعمتیں چاہیے، ان کی محنتوں کی قدر کرو، عہد کرو، کتنا بھی قیمتی کام ہو، نماز کے وقت تو چھوڑ دیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کبھی غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔
جو نماز کو ترک کر دے. آخری بات, اختتامی بات, سرکار غریب نواز نے بڑی محنت کی. اب توجہ کریں, ایک اینڈ پہ بات پہنچتی, اس لیے کہ بات ایسی نکل آئی. اب علی اکبر کے ذکر کے بعد پھر کوئی ذکر کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں. میرے بادشاہ میرے شہزادے مولا علی اکبر پاک, ان کے ذکر کے بعد اب کون سا ذکر کروں. لیکن مجھے مخدوم صاحب نے فرمایا تھا 2 گھنٹے بولنا, مگر اب میں کیا عرض کروں. لیکن آخری بات عرض کرتا, غریب نواز نے بہت محنت کی. وقت کا بادشاہ غریب نواز کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ. دیکھو بادشاہ اہل اقتدار ستاتے رہے. بادشاہ نے بہت ستایا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا. پتھر پھینکا جادو کے ذریعے سے, انگلی پہ روک لیا گیا, سانپ پھینکے, بچھو پھینکے, یہ کیا وہ, بہت کچھ کر لیا. آخری میں کیا بات آئی, ایک بہت بڑا جادوگر بلایا. ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا. ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا. اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس فقیر پر جادو کر. اگر تو جادو کرے گا تو بھارت محفوظ ہو جائے گا اس فقیر سے. اس نے سارے جادو آزما لیے, بہت محنتیں کر لی, کامیاب نہیں ہوا. پھر اس کو بادشاہ نے بلا کے کہا, جادوگر کو, بڑا جادوگر تھا, بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا, اس کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ آپ سب سمجھتے ہیں, کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں. بادشاہ نے جادوگر کو بلایا, بلا کے کہا جادو کیوں نہیں ہو رہا اس پر. تو پتہ ہے جادوگر نے کیا کہا, دیکھو دشمن بھی گواہی دے کردار کی. جادوگر نے کہا مہاراج میں نے جادو کے زور سے اس کی پوری زندگی کی اسٹڈی کر لی, پوری زندگی پڑھ لی, اس پہ کبھی جادو نہیں ہو سکتا, جادو کا اثر اس پہ کبھی نہیں ہو سکتا. کہا کیوں, اس پہ جادو کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا اس کی آنکھیں, اس کی نگاہیں اتنی پاکیزہ اور پوتر ہے کہ اپنی آنکھ سے اس نے کسی عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالی. اپنی آنکھ سے اس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی, اس لیے اس پر جادو نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک ذمہ داری لے لیں کہ لڑکیاں اس کے پاس بھیج دیں اور اس فقیر کی آنکھوں کو ناپاک کر دیں, بس ایک بار وہ لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ لیں, پھر دیکھو میں جادو کروں گا, یا تو یہ مر جائے گا, یا بھارت چھوڑ کے چلا جائے گا, یا پھر یہ پاگل ہو جائے گا. تینوں میں سے کوئی ایک ذمہ داری. بادشاہ نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا میرے خواجہ کو, اس لیے کہ ظالموں نے اہل اللہ کو ہمیشہ اپنی طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ اپنی طرح سمجھنے کا بھوت کوئی پرانا کوئی نیا نہیں ہے ظالموں کا. اہل ظلم نے ہمیشہ اہل اللہ کو اپنی طرح سمجھنے کی کوشش کی. کیا ہوا, بادشاہ نے کہا ارے اتنی چھوٹی سی بات ہے, ہندوستان خوبصورت لوگوں کا شہر ہے, اور وہ بھی راجستھان, جہاں کا پتھر بھی سفید ہوتا ہے, تو وہاں کی ناریاں, وہاں کی لڑکیاں کتنی خوبصورت ہوگی. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے کہا مرد موم کی طرح ہوتا ہے, عورت آگ کی طرح ہوتی ہے, جب موم آگ کے قریب جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے, اور اگر نہ پگھلے تو کم سے کم نرم ضرور ہو جاتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کیا, اجمیر شریف کی چند خوبصورت لڑکیوں کو جمع کیا, اور اپنی طرح سمجھ کر میرے خواجہ کو اس نے لڑکیوں سے کہا جاؤ وہ فقیر بیٹھا ہے, یہ فقیر جو مانگنے والوں کو کہتے ہو, یہ وہ فقیر نہیں, یہ تو بھکاری ہوتے مانگنے والے. یہ وہ فقیر جس کی فا, جس کی قاف, جس کی یا, جس کی را کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے. اللہ اکبر. وہ رسول اللہ کا فقیر, وہ محمد الرسول اللہ کا فقیر, وہ فقر سے فقیر, وہ فاقہ سے فقیر, وہ یاد الہی کا فقیر, وہ رب کی محبت میں گم ہونے والا فقیر. اللہ اکبر. جس کی جھولی میں مانگنے کا تصور نہیں بلکہ عطا کا تصور تھا, عطائیں ہی عطائیں تھی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, اللہ اللہ, لڑکیوں کو بھیجا, لڑکیاں گئیں, پازیب بجائی, پازیب بجا کر کے دیکھا کہ سرکار غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھے.
بابا قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں غریب نواز ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے، اور جس دن آنکھ کھول لیتے تھے اور جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ آنکھ کھول کے جس کو دیکھ لیا اس کو ولی بنا دیا۔ یہ ان کی نگاہ کی تاثیر تھی۔ سمجھتے کیا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت رسول اللہ کی زیارت کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا میں کوئی وظیفہ ایسا نہیں جانتا جس سے رسول اللہ کی زیارت حتمی طور پر ہو، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں اگر نگاہیں پاک کر لو، اگر نگاہیں پاک کر لو تو جدھر نظر اٹھاؤ گے ادھر یار کا جلوہ نظر آئے۔ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ جلوہ ہر آنکھیں پاک تو کر، آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، آنکھیں پاک تو کرو۔ ستاروں کی انجمن دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، شفق کا جمال دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، افق کی سرخی دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، پھولوں کو دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، اس لیے کہ ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ اللہ اکبر، وہ جلوہ ہر جگہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آنکھیں تو پاک کرو۔ جو آنکھیں روزانہ کیا کیا دیکھتی ہے۔ سرکار مولائے کائنات کا ایک قول یاد آیا، میرے مولا سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر کیا علی ہے، علی کیا علی ہے۔ دنیا غوث اعظم کو سمجھ نہ سکی، علی کو کب سمجھے گی؟ دنیا غریب نواز کو نہ سمجھ سکی، علی کو کب سمجھے گی؟ ارے نسل کو سمجھ نہ سکے، اصل کو سمجھنے چلے ہو۔ علی کیا علی، علی کیا علی ہے۔ ایک باپ پھر کھل جائے اگر بات کروں تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جس کو ولایت ملی ہے علی کی وجہ سے ملی ہے۔ علی نے سب کو ولی بنایا۔ تو میں نے دور آدم سے آج تک کے سرسری نظر ڈالی تو دیکھا جس نے پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو سلیمان کی بارگاہ میں پیش کیا، اس آصف بن برخیہ کو بھی ولی بنانے والا علی ہے۔ جب آصف ایسے ہے تو علی مرتضیٰ کیسے؟ حیدر 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 ابھی میں افضل و تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ خلافت الگ ترتیب ہے، فضیلت الگ ترتیب ہے، لیکن یہ فضائل مولا علی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جب تک علی علی نہیں کرتا اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا۔ کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے۔ لوگ علی علی اس لیے کرنے نہیں دیتے کہ حکومتیں جانتی ہے جس دن مسلمان علی علی کرے گا اس سے بہادر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس قوم کو بزدل بنانا ہے تو علی سے دور کرنا، اس قوم کو بزدل بنانا ہے تو علی۔ لوگ کہتے ہیں پہلے تو ہم بہادر تھے، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے، نور الدین زنگی پیدا ہوتے تھے، ٹیپو سلطان پیدا ہوتے تھے۔ میں نے کہا کیوں ہوتے تھے؟ خطرہ میں بھی علی پڑھا جاتا تھا، شادی میں بھی علی پڑھا جاتا تھا، میتوں میں بھی علی پڑھا جاتا تھا، بلکہ صحابہ کہتے ہیں مومن اور منافق میں فرق کرنا ہو تب بھی علی علی کیا جاتا تھا۔ حیدر 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 حیدر۔ مگر ہاں علی علی کرنے میں صحابہ کی گستاخ نہ بننا، علی علی کرتے رہنا مگر احترام صحابہ کے ساتھ۔
تعظیم صحابہ کے ساتھ، عظمت صحابہ کے ساتھ، تو بات عرض کر رہا تھا مولا مشکل کشا کا ذکر آ گیا۔ مولا پاک فرماتے ہیں، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر قصدن اپنا سطر کبھی نہیں دیکھا۔ توجہ نہیں آپ کی، کوئی بات نہیں۔ ہاں، مولا پاک فرماتے ہیں جب لوگ تھک جاتے ہیں تو ذکر علی نہیں کرنا چاہیے، جب لوگ تھک جائیں تو ذکر علی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ذکر علی کریں میرے آقا فرماتے ہیں علی کا ذکر کر کے اپنی محفل کو زندہ کیا کرو۔ ہاں، اور جو محفل قوم کی بزدلی ختم کرنا ہے تو ذکر علی کرو، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ، فضائل صحابہ کے ساتھ، عظمت صحابہ کے، کیونکہ علی وہ ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی وہ ہے خیبر کو اکھاڑتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ، ایک روایت میں آتا ہے خیبر اکھاڑا تلوار کسی نے چھین لی۔ توجہ ہے، خیبر اکھاڑا کسی نے تلوار چھین لی، میرے مولا نے خیبر کے دروازے ہی کو ڈھال بنا لیا۔ جو خیبر کا دروازہ ڈھال بنا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اور جب اٹھا کر کے پھینک دیا تو 8 لوگ بھی مل کر کے اس کو اٹھا نہ سکے، 40 لوگوں نے ہمت کی ہے تب وہ دروازہ اٹھایا گیا ہے۔ مولا مشکل کشا کی شان یہ، علی کے مرتضیٰ کی شان یہ، اور اللہ اکبر ایک بات اور بتا دوں، توجہ کریں تو بات آ گئی تو عرض کر دوں، کیسا سخی گھرانہ ہے علی کا، کیسا سخی گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر، عین جنگ کے موقع پر ایک یہودی نے ہاتھ پھیلا دیے، بہت خوبصورت بات آ گئی ہے، دل میں جائز مرادیں لے لو، باب علی کی سخاوت علی کا باب واہ ہوا چاہتا ہے، نجف سے فیضان اترتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک یہودی نے خمسان کی جنگ میں جبکہ مولا نے تلوار اٹھائی، علی کی اٹھی ہوئی تلوار جب تک 2 ٹکڑے نہیں کرتی تھی اس وقت تک نیام میں نہیں جاتی تھی، اسی لیے تو فضاؤں میں غلغلہ ہوتا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار۔ حیدر 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 حیدر۔ یہودی نے جب دیکھا کہ علی کی تلوار اٹھی ہے، تلوار اٹھی تو ہاتھ پھیلا دیا، دشمن نے کہا علی تمہاری تلوار دے دو۔ تلوار اٹھی مارنے کے لیے، تلوار، اور اس نے ہاتھ پھیلا کہا تلوار دے دو، مولا نے تلوار دے دی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ باگلپور والوں، علی کے شہباز کے پڑوس میں رہتے ہو اور آپ علی مرتضیٰ کی بات پر، پھر مجھے وہ چیز آپ میں نظر نہیں آتی جو آنا چاہیے۔ 450 سال سے اس مٹی پہ رہتے ہو۔ ہاں، مجھے جب ذکر علی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر مجھے علی کے قلندر چاہیے، 72 ہو تو پھر مزہ ہے، ہزاروں کا مجمع نہیں چاہیے، دل والے 72 ہو۔ بہرحال آپ توجہ کریں نہ کریں، میں مخدوم شہباز کی نگری میں پڑھ رہا ہوں، ان کے دادا کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ضرور توجہ کریں گے۔ ہاں، توجہ ہے آپ کی۔ یہودی نے ہاتھ پھیلائے، مولا نے تلوار اٹھائی، بچنے کے لیے ہاتھ میں تلوار دے دو، مولا نے دے دی۔ میرا موقف نہیں ہے، اس نے کہا نقل کفر کفر نہ باشا، اگر کفر نقل کے طور پہ بیان کرو تو یہ کفر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا علی یا تو بڑا بے وقوف ہے،
بولو معاذ اللہ. اس نے دشمن تھا نا بھائی, دشمن تو ایسے ہی بکتا ہے, تو یا بیوقوف ہے تو, یا پھر تو ہے بڑا بہادر. دوسری بات صحیح تھی, دوسری بات اس نے کہا یا تو بیوقوف ہے معاذ اللہ, یا تو ہے بڑا بہادر. کوئی تلوار بھی دیتا ہے اپنے دشمن کو. مولا علی نے کہا میرے گھر کی ریت ہے, ہم دوست دشمن نہیں دیکھا کرتے, جو ہاتھ پھیلا دیتے حیدر 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 حیدر. ہم دوست دشمن نہیں دیکھا کرتے. زندہ حضور صاحب سجادہ. ہم دوست دشمن نہیں دیکھا کرتے, جو ہاتھ پہ, جو دشمن کو حالت جنگ میں بھیگ دے, وہ اپنے ملنگوں کو خالی کیسے بھیج, کس در سے وابستہ ہو. سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے. کیا شان ہے خاندان رسول. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ. یہ غریب نواز کی اصل ہے, اصل جن کا ذکر ہو رہا ہے. بات تو میں آخری عرض کرنے چلا تھا, تو عرض کیا کر رہا تھا, مولا مشکل کشا فرماتے ہیں. میرے مولا میں نے قصداً جان بوجھ کر کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا. تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ تو مجبوری بھی ہے, یہ تو ضرورت بھی ہے, پھر آپ نے اپنا سطر قصداً کیوں نہیں دیکھا؟ تو فرماتے ہیں جن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا ہوں, ان آنکھوں سے جان بوجھ کر اپنا سطر دیکھوں میرے غیرت عشق نے گوارا نہیں. خود کا سطر دیکھنا غیرت عشق گوارا نہیں کرتا. زنا کے مناظر کیسے دیکھ لیتے ہو, گندی پکچریں کیسے دیکھ لیتے ہو, گندی فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہو. کہاں ہو مسلمانوں, سنیت کس کا نام تھا, تم کہاں گر گئے. تو بات کیا عرض کر رہا تھا, ہندوستان کے بادشاہ نے غریب نواز کو اپنی طرح سمجھا اور چند لڑکیوں کو بھیجا, جاؤ اس کی آنکھوں کو گندا کر دو. وطن سے دور درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے بیٹھا ہے, مرد کو ورگلانا کون سی بری بات ہے. اتنی خوبصورت لڑکیاں تھی, وہ آئی, آنے کے بعد پازے بجائی. غریب نواز آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بیٹھے. حضور شیخ المشائخ میرے مرشد سیدی اشرفی میاں فرماتے ہیں مسلمان سر جھکا کے کیوں بیٹھتا, عاشق سر جھکا کے کیوں بیٹھتا. کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں, یہ راز اے اشرفی بتا دو. سر جھکا کے کیوں بیٹھتے, جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں, یہ راز اے اشرفی بتا دو. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا, یہ کس کی شکلیں ہنسی ہے دل میں. غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آئی, پازے بجائی, بجا کر کے جب نازک پیر کی پنڈلیاں تھک گئی چلی گئی. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا, کہا کہ وہ تو ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں, تکتا بھی نہیں. انہوں نے کہا اس نے کہا تم سب ناکارہ و بدماش, جاؤ یہاں سے, یہ کام میری بیٹی کرے گی. بادشاہ نے اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا دی. خوبصورت بیٹی, حسین بیٹی, جمیل بیٹی. اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے حسن کا عکاسی کروں, نقشہ کھینچوں, تو یوں کہہ سکتا ہوں اس کا قد کیا تھا, سرو کا درخت. اس کا چلنا کیا تھا, ایسا لگے کہ جیسے مور اپنی اتراتی انداز میں خرام ناز کر رہا ہو. جب وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کوئی ہرن چوکھڑی بھر رہا ہو. اس کی آنکھیں کیا تھی, نرگس کے پھول. اس کے بال کیا تھے, سنبل کا پودا. اس کے رخسار ایسا لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کوئی کنول مسکرایا ہو. اس کا حال یہ تھا, اللہ اکبر. وہ صورت تھی یا مورت تھی, تاریخ فیصلہ نہ کر سکی. ہندوستان کا شاعر اگر اس کا نقشہ کھینچے تو یوں کہے اس کا چہرہ
اس کا چہرہ بنارس کی صبح تھی یا اس کے بال متھرا کی شام، اتنی خوبصورت، حسین، جمیل حسن کی ملکہ جب ہندوستان کا 16 سنگھار کر کے اور مخصوص لباس پہن کر ناز نخرے کے ساتھ ادائے دل ربانہ سے چلی تو ہزاروں منچلوں نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا ہوگا کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اور کس کو ورگلانا تھا؟ جس کی آنکھوں میں مدینے اور نجف کا سرما لگا تھا، جس کے دل میں آمینہ کا لال بستا تھا، جو آنکھ بھی بند کرتا تھا تو یار کے تصور میں، جو آنکھیں کھولتا تھا تو یار کے تصور میں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جس کی زندگی کا مطمع نظر تھا، وہ خوبصورت لڑکی انا ساگر کے پاس آئی اور انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالا، اور بدن پہ ڈالنے کے بعد اب میری زبان حیا خاموش ہوئی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کپڑے پہن کر پانی بدن پہ ڈالے تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہوگا کہ کپڑے پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو جاتا ہوگا۔ وہ لڑکی نے ایسے ہی کیا اور اپنے پازیب بجانے شروع کیے، لیکن جس کے کانوں میں محبوب کی آواز کا رس گھولا جا رہا ہو وہ کسی کے پازیب پر کیا تک آواز دھر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! جس کو رسول اللہ نے مدینے سے ہندوستان بھیجنے کے لیے اپنے سینے سے لگا کر کے بھیجا ہو، اپنا جلوہ بسا کر بھیجا ہو، وہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! وہ لڑکی نے پازیب بجا بجا کر جب اس کے نازک پنڈلیاں تھک گئی تو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے اس نے ایک آواز ہی لگا دی، بے تکلف ہو کر، بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر دیکھ تو لے تاکہ باپ کی ڈانٹی سننے سے بچ جاؤں۔ جیسی کا معین الدین میری طرف ایک نظر دیکھ تو لے تاکہ باپ کی ڈانٹ سننے سے بچ جاؤں۔ میرے خواجہ نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا، آنکھ کھولنے سے پہلے اپنی چادر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بیٹی اجنبی مردوں کے سامنے اس حالت میں اسلام آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حاتم تائی کی بیٹی جب بارگاہ رسالت میں بغیر دوپٹے کے لائی گئی تو رسول اللہ نے اپنی چادر اس کو اڑا کر قیامت تک پیغام دے دیا، مومن کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، دوست کی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ میرے خواجہ نے اپنی چادر بھی تو لڑکی نے کہا، معین الدین تم مجھے بیٹی کہتے ہو؟ میرا بابا تو کہتا ہے کہ مسلمان عیاش ہے، مسلمان ظالم ہے، مسلمان جو ہے وہ زانی ہے، مسلمان عورتوں کا لالچی، آپ بیٹی کہتے ہو؟ گویا میرے قریب نواز نے اس کو سمجھایا ہوگا، بیٹی ہمارے یہاں یہی دستور ہے، جب ہم کسی عورت سے ملتے ہیں برابر کی ہو تو بہن، چھوٹی ہو تو بیٹی، بڑی ہو تو ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے کوئی بھی چوتھا رشتہ اسلام لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس تقدس کے ساتھ عورتوں سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا یہی اسلام ہے؟ غریب نواز کا انداز دیکھیں، جذباتی نہیں، نعرے نہیں، غلط جملے نہیں، دشمن کے لیے بھی احتیاط کیا ہے، کیا فرماتے ہیں، بیٹی تیرا باپ جو کہتا ہے، یہ نہیں کہا غلط کہتا ہے، نہیں کہا، دشمن کے لیے جملوں کا احتیاط، دشمن کے لیے جملوں کا احتیاط دیکھیں، کیا فرمایا؟ غلط کہتا ہے، نہیں کہا بیٹی تیرا باپ جو کہتا ہے وہ غلط فہمی میں کہتا ہے، وہ دین نہیں ہے وہ جو کہہ رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہی میرا دین ہے، یہی میرے نانا نے بتایا۔ اس لڑکی نے کہا، معین الدین اگر یہی دین ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔